ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے، ایک چپ ہزار سکھ، کیونکہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں، مگر ہر لفظ کا حساب ضرور ہوتا ہے۔ یسوع ناصری کے نام میں، جو کبریا کی داہنی طرف بیٹھا ہماری شفاعت کر رہا ہے، آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام ادیب شہزاد ہے، اور آج کی یہ ڈیووشنل تھاٹ ہماری روزمرہ زندگی کے ایک ایسے اصول پر مبنی ہے جو اگر سمجھ اور عمل میں آ جائے تو زندگی واقعہ ہی خوشگوار بن سکتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی خوشی، سکون اور بربادی تینوں کی چابی کہاں ہے؟ وہ آپ کی جیب میں نہیں، آپ کے حالات میں نہیں، بلکہ آپ کی زبان میں ہے۔ جی ہاں، اگر آپ ایک خوشحال، پرسکون اور بابرکت زندگی چاہتے ہیں تو سب سے پہلا قدم اپنی زبان پر قابو رکھنا ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں لوگ سوچنے سے پہلے بولتے ہیں اور پھر بولے گئے الفاظ پر ساری زندگی پچھتاتے ہیں۔ ایک لمحے کا غصہ، ایک تلخ جملہ، ایک سخت لہجہ اور برسوں کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ زیادہ تر ٹوٹے ہوئے گھر، خراب تعلقات اور ختم ہوئی خوشیاں بے قابو زبان کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ دنیاوی پہلو سے دیکھیں تو کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو بولنے سے پہلے سوچتا ہے۔ دفتر ہو یا گھر، دوست ہو یا دشمن، جو شخص اپنی زبان پر قابو رکھتا ہے وہی عزت، اعتماد اور سکون پاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے، ایک چپ ہزار سکھ، کیونکہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں، مگر ہر لفظ کا حساب ضرور ہوتا ہے۔ اب آئیے بائبلی سچائی کی طرف چلتے ہیں۔ خدا کا کلام ہمیں خبردار کرتا ہے کہ موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے۔ ذرا سوچیں، آپ کی زبان سے نکلنے والا ایک جملہ کسی کو زندگی دے سکتا ہے اور وہی جملہ کسی کو توڑ بھی سکتا ہے۔ یعقوب رسول زبان کو آگ قرار دیتے ہیں، ایک ایسی آگ جو اگر قابو میں نہ ہو تو پوری زندگی جلا کر رکھ دیتی ہے۔ بہت سے لوگ عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مگر ایک ہی زبان سے دعائیں بھی نکلتی ہیں اور زخم بھی دیے جاتے ہیں۔ یسوع مسیح نے فرمایا، جو دل میں بھرا ہوتا ہے وہی منہ سے نکلتا ہے۔ یعنی اصل مسئلہ زبان نہیں، دل ہے۔ اگر دل میں محبت ہوگی تو زبان شفا دے گی، اگر دل میں کڑواہٹ ہوگی تو زبان زہر بن جائے گی۔ آج خود سے ایک سوال پوچھیں، کیا میری زبان لوگوں کو جوڑ رہی ہے یا توڑ رہی ہے؟ کیا میرے الفاظ حوصلہ دیتے ہیں یا دل دکھاتے ہیں؟ اگر آپ واقعی خوشحال زندگی چاہتے ہیں تو آج ہی سے یہ 3 فیصلے کریں۔ نمبر 1، غصے میں خاموشی اختیار کریں۔ نمبر 2، بولنے سے پہلے سوچیں۔ اور نمبر 3، منفی الفاظ کی بجائے زندگی بخش باتیں کریں۔ اور یاد رکھیں، خوشی کسی عیب، کسی دولت یا کسی کامیابی کا نام نہیں۔ خوشی اس دل میں آتی ہے جو پاک ہو، اور زبان سے بہتی ہے جو قابو میں ہو۔ اپنی زبان پر قابو پائیں اور دیکھیں کہ خدا آپ کی زندگی میں کیسا سکون اور خوشی اتارتا ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آمین۔